قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم صدق الله مولانا العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما درود پاک پڑھ لیجئے الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا سيدي يا حبيب الله بلغ العلا بكماله كشف الدجى بجماله حسنت جميع خصاله صلوا عليه وآله يا صاحب الجمال ويا سيد البشر من وجهك المنير لقد نور القمر لا يمكن الثناء كما كان حبه بعد از خدا بزرگ تو ہی قصہ مختصر رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل حول من الأحوال مقتهم اللہ تعالی جل شانہ وعم نوالہ وعظم شانہ وأتم برهانه وعز اسمه وجل ذاته دی حمد و ثنا حضور نبی کریم رؤوف الرحیم احمد مجتبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دی بارگاہ ناز دے اندر ہدیہ درود و سلام عرض کرنے تو بعد واجب الاحترام حاضرین و سامعین محترم چند گزارشات آپ حضرات دی خدمت دے اندر میں پیش کرنے دی کوشش کرتا ہاں اللہ کریم اپنے محبوب کریم علیہ السلام دی زلف انبرین صدقہ میری زبان تے کلمات الحق جاری فرمائے میرے تو قبل علامہ غلام یاسین صاحب نے بڑا پرجوش بیان آپ حضرات دی سماعتاں دی نظر کیتا کسی نویں عنوان تے میں گفتگو نہیں کروں گا ان ننیاں باتاں نو ہی میں تھوڑا جنہ مزید اگے بڑھا دینا تاکہ بات نو سمجھن دے اندر تھوڑی جنی مزید آسانی پیدا ہو جائے اللہ کریم نے قرآن مجید اندر ارشاد فرمایا اہدنا الصراط المستقیم اے میرے بندے جدو تو میری بارگاہ دے اندر نماز لے کھڑا ہوں میں یا جدو دعا منگیں تے دعا منگے کر اہدنا الصراط المستقیم یا اللہ سانو سیدھے رستے تے چلا اس دے اندر جو سیدی اعلیٰ حضرت دے ترجمے دی خوبی ہے وہ بہت کمال دی ہے کہ دیگر مترجمین نے اے ترجمہ کیتا کہ یا اللہ سانو سیدھا رستہ دکھا تے کئی مرتبہ اسیں کدرے نویں جگہ تے نویں شہر پنڈ تھائیں چوبیے تے راہ پوچھنے والوں کو پوچھئے وہ 10 چڑھ دینے با اتھو این ہو کے تے گو این ہو جائیں سانو بڑھ کو نہیں پتہ لگتا با جانا کیڑی پاسے تے جے کسی نو آکھی نا یار سانو کوئی نو پتہ سانو یار اس راہ دوتے چلا چھڑ تے جدوں کوئی چلا چھڑے مڑ بندہ بھولدا نہیں گل سمجھ آ رہی ہے یا نہیں آ رہی پھر بندہ بھولدا نہیں دیگر مترجمین نے اے قرآن دی آیت دا ترجمہ کیتا یا اللہ سانو سیدھا رستہ بکھا اعلیٰ حضرت نے ترجمہ کیتا یا اللہ سانو سیدھے رستے تے چلا جنہاں نو دسیے او بھول جاندن جنہاں نو راہ لا چھڑیے ہو نہیں بات دی سمجھ آئی ایک نہیں آئی جنہاں نو راہ تے چلا چھڑیے او پھر نہیں بھول دے
تو آپ نے ترجمہ کیتا مولا سی گناہگاراں خطاکاراں سیاہکاراں بھلن ہاراں یا اللہ صرف وکھامی ہی نہ سانو سیدھے رستے تے چلامی تاکہ پھٹک جان دا کوئی امکان اور کوئی چانس باقی نہ رہے. یہ دعا سکھائی رب کریم نے کہ بندے میری بارگاہ حاضر ہو کے تے دعا منگنی ہے سیدھے رستے تے چلا. اور سیدھا رستہ ہے کیڑا؟ فرمایا صراط الذین انعمت علیہم، انہاں لوگاں دا راستہ یا اللہ جنہاں تے تو اپنا انعام فرمایا. بات میں بڑی توجہ نال میں اتنا ہی بولاں گا، کوشش کراں گا کہ میں بات آپ حضرات نو سمجھا سکاں. یہ بور ہون لگو تو مینوں دس چڑیا میں چھڑ جا. صراط الذین انعمت علیہم، راستہ انہاں لوگاں دا کہ جنہاں تے یا اللہ تو اپنا انعام فرمایا ہے، مولا انہاں دے راستے تے چلا. ہن قرآن اپنی تفسیر خود کر دیا آیا دوسرے مقام تے ارشاد فرمایا انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین. فرمایا لوگوں جنہوں تے میں انعام کیتا ہے چار گروہ نے. پہلا گروہ نبیان دا ہے، دوسرا گروہ صدیقین دا ہے، تیسرا گروہ شہداء دا ہے، اور چوتھا گروہ اولیاء کاملین دا ہے، صالحین امت دا ہے. فرمایا چار گروہ نے جنہاں تے اللہ فرماندہ ہے میں انعام کیتا. تے اپنے بندے نو فرمایا کہ بندے تو دعا منگنی یا اللہ انہاں لوگاں دے رستے تے چلا جنہاں تے تیرا انعام ہویا ہے. گویا دعا دا مطلب ہے یا اللہ سانو نبیان دے رستے تے چلا، یا اللہ سانو صدیقان دے رستے تے چلا، یا اللہ سانو شہیدان دے رستے تے چلا، یا اللہ سانو ولیان دے رستے تے چلا. انہیں قرآن دیاں دونوں آیتاں دا صاف اور سیدھا سادہ مطلب اے بڑھتا ہے. تے میرے بھائیوں بزرگوں دوستو، پہلے نمبر تے انبیاء کرام جنہاں تے رب تعالیٰ دا انعام سب تو اشرف اعلیٰ اکمل انعام رب تعالیٰ نے اپنے انبیاء کرام علیہ السلام تے فرمایا کہ انہوں نے نبوت دی نعمت تو سرفراز فرمایا. انبیاء کرام علیہ السلام تے جس بندے دا نبیاں تے ایمان پورا نہ ہوئے انہیں نبیاں دے رستے تے کی چلنا. بات سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ میں تو نس کیتا کہ میں انہوں دی تقریر میں مڑا جنہ پھیرا دینا تھوڑا جی سوکھی کر کے. وہ پڑھے لکھے بندے انہوں نے پڑھیاں لکھیاں گلاں کی دیا تو میں جڑ جا بندہ بالکل سادہ جاتا. میں اپنے زبان دے مطابق گل کرنی کہ جس بندے دا نبیاں دے پورا عقیدہ ہی نہ ہوئے انہیں نبیاں دے راستے تے کے چلنا ہے. جڑا بندہ ایک ہے کہ نبی دے چاند نال کچھ ہوندہ ہی نہیں، کیا اس نے یہ حق ہے کہ دعا مانگے یا اللہ میں نبیاں دے راستے تے چلا؟ جو پوچھنا رہا اتنا پوچھ لے مولوی جی تسی تاں دیو نبی دے چاہ نال ہوندہ ہی کچھ نہیں تے جد دے چاہ نال کچھ ہوندہ ہی نہیں تو ان دے رستے چل کے لہو گئی. بات سمجھ آئی؟ جد دے چاہ نال کچھ ہوندہ ہی نہیں تو ان دے رستے چل کے لہو گئی تو کسی ہوری دا رستہ تلاش کر. لہذا جڑے لوگ یہ کہندے ہیں کہ نبی کے چاہنے سے کچھ نہیں ہوتا انہوں نے چاہیے دے مڑ رستہ بھی کسی ایسے دا لبن جنہ دے رستے دے چلیاں کچھ ملے. یہ تسی کہندے ہو مل کچھ نہیں سکتا. تو نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا بخاری شریف دے اندر حدیث حضور نے فرمایا اگر میں چاہاں کہ مکہ مدینہ دے پہاڑ بھی سونے دے بن کے میرے نال چلن لیکن میں چاہتا نہیں ہاں. حدیث حضور تے یہ فرمان کہ میں چاہاں تے پہاڑ سونے دے ہو جان. مولوی کہ نبی دے چاہنے نال کچھ ہوتا نہیں ہوں اسی مولوی دی مل گئے. بات سمجھ آئیے کہ نہیں آئی؟ حضور فرمان کہ جو میں چاہاں تے پہاڑ سونے دے بن کے میرے نال نال چلن. جتھے جتھے میں جاواں اوتھے اوتھے پہاڑ سونے دے بن کے میرے نال چلتے پھرن. تو مولوی آکھے نبی کے چاہنے سے کچھ نہیں ہوتا، نبی آکھے میرے چاہنے سے بڑا کچھ ہوتا ہے. تو پھر اسی مولوی دی گل نو صحیح منیے یا نبی دی بات نو صحیح منیے؟ تے نبی ہوئے مولوی ہوئے جڑا جدوں بولدا ہے یا بارو اینڈ لے کے بولدا ہے یا شیطان دے پھسلان دے بولدا ہے. نبی ہے جڑا جدوں بھی بولدا ہے خدا دی مرضی دے نال بولدا. نبی ہوئے جڑا جدوں بولدا ہے خدا دی مرضی دے نال بولدا ہے. نبی دی زبان دا یہ مقام ہے. اللہ اکبر کبیرہ. جو تھوڑا ذوق ہوئے تو میں شعر پڑھ لوں. نبی دی زبان دا مقام ہے. ساڈے نبی دی زبان ساڈے واسطے قرآن. ساڈے نبی دی زبان ساڈے
بالو جڑے دو چار بیٹھے تو ہڈی آواز بھی نکل آئی تے کافی ہے محبت نال میرے نبی دی زبان ساڑے واسطے قرآن کی سے ہور دا بیان چنگا لگ دائی لئی کی سے ہور دا بیان چنگا لگ دائی لئی خیر میرے بھائی تفصیلات دا وقت نہیں ہے جڑا اے آکھے کہ نبی دے چاند نال کچھ نہیں ہوندا انہوں چاہی دے کلمہ بھی ہودا پڑے جدے چاند نال کچھ ہووے انہوں چاہی دے رستے ہوتے تے چلے جدے چاند نال کچھ ہووے تو سنی ہو ہے جدہ اپنے نبی دے بارے عقیدہ ہے کہ سونیاں جویں تو چاہنا ہے رب بھی تیری رضا چاہتا ہے جو محبوبہ تیری رضا ہوندی ہے اللہ تعالیٰ دی بھی ہوئی رضا ہوندی ہے رب تعالیٰ فرماندہ سونیاں میں خدا ہو کے تو انہوں راضی کرا گا تو جدی رب رضا چاہتا ہے تو کمیں کہہ سکنا کہ نبی دے چاند نال کچھ ہوندی نہیں نبی چاہے تے قبلہ بدل جاندہ ہے نبی چاہے تے سونے دے پہاڑ نہ چلن نبی چاہے تے اللہ تبارک و تعالیٰ کائنات دے نظام کو بدل دے نبی چاہے تے چاند ٹکڑے کرک دے نبی چاہے تے ڈوبا سورج واپس آ جائے تو پھر کبھی نبی دے چاند نال کچھ نہیں ہوندا پھر جنوں چاہیے کوئی ایسا رستہ منتخب کر جدے چاند نال کچھ ہوندا ہوئے یہ سنیے جدہ اپنے نبی دے بارے یہ عقیدہ ہے کہ سنیاں جو تو چاہنا ہے رب بھی ہوئی اگے چلو میرے بھائی دوستو من النبیین و صدیقین دوسرا رستہ شہیدہ اپنا صدیقان دا گروہ ہے جنہ تے رب تعالیٰ نے انعام کیتا ہے دوسرا گروہ کنہ دا ہے بولو تو صحیح کوئی نہیں ہونے لگا ودیر ڈار کوئی نہیں صدیقین جی آجڑی رات کبرے چیئے کبرے چیئے باہر کوئی نہیں تو جی بولیا مردے ہوں دے سب تو بندو اسا مرنا بولیا کوئی نہیں ہوں دا صدیقین دا دوسرا گروہ بعد میں توجہ نہ سمات کرنا تھوڑی جی میں نا ادھے ایک منٹ دی بات علمی تو باقی ساری آسان ہے صدیقین جمع دا سیگا صدیقین جمع دا سیگا تو جو آنجے یہ اور بھی زبان در کم تینہ تو شروع ہوں دی اگے باہمیں ہزارہ لکھا ہو جانا گل نو سمجھنا ہے کہ جمع تینہ تو شروع ہوں دیئے ایک ہوئے تے واحد دو ہون تسنیہ تے تین ہون تے پھر جمع تے اگے پھر بانے 100 ہوئے 1000 ہوئے لاکھ ہوئے پھر جمع ہے تینہ تو گھٹ جمع شروع نہیں ہو سکتی ہے ہون دوجہ گروہ ہے صدیقان دا جے تھوڑا دماغ حاضر ہو جا تے مسئلہ بڑا بڑا حل ہو جائے گا دوسرا گروہ صدیقان دا ہے جنہوں تے رب نے انعام کیتا ہے ہون یہ جمع پوری کرنی ہو بنا تے تین کم از کم چاہی دینے تے جے تینویں صدیق مشہور نبی ابو بکر صدیق ایک امام جعفر صادق دو تے عائشہ صدیقہ تین یہ مشہوری بھی نبیت ہے تو جمع شروع ہوں دیئے تے تراوے سنیاں تے کوئی جمع ہوں دے نہیں تو اسی گال میں سمجھے نہیں حجے تائیں میں چلو اسٹیجر سمجھے گا پر میں کہنا حجے بھی تو اسی بات کو سمجھے نہیں صدیق صادق صدیقہ یہ صرف سنیاں کو جمع ہوندے نے باقیاں کو جمع ہی نہیں ہوندے لہذا اونا دا دوجے گروہ تو بھی ایمان گیا دوجے گروہ تو بھی ایمان گیا ایک ٹولہ ہے وہ امام جعفر صادق کو صدق اللہ نہیں دیندہ دوسرا ٹولہ ہے وہ بکر صدیق دے منکر نے ایک ٹولہ ہے وہ عائشہ صدیقہ دے منکر نے سنی ہے جڑا صدیق دا بھی غلام ہے صادق دا بھی غلام ہے صدیقہ دے بھی دردہ غلام من النبیین و صدیقین نبیان تے میرا انعام ہے صدیقان تے میرا انعام ہے اور میرے بھائیو ذرا بات میں مزید توجہ دلا سماعت کرنا ہے تے اللہ فرماندہ رستے انہاں دیتے چلو جنہ تے میرا انعام ہویا ہے تے انعام نبیان دا پہلا گروہ دوسرا گروہ صدیقان دا لہذا انہاں دونوں دے رستے تے بھی ہوئی چل سکتا ہے جندہ نبیان تے بھی ایمان کامل ہوئے صدیقان تے بھی ایمان کامل ہوئے تے وہ سنی ہے جندہ نبیان تے بھی ایمان کامل ہے تے صدیقان تے بھی ایمان کامل ہے تیسرا گروہ شہداء شہداء دے بارے خالق کائنات نے فرمایا کہ وہ زندہ نے انہوں نے رزق بھی دیتا جاندہ ہے وہ اپنے رب دی بارگاہ زندہ نے تو اسی انہوں نے نام مردہ کہہ سکتے ہو نام مردہ گمان کر سکتے ہو وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ مردہ سوچ بھی نہیں سکتے مردہ گمان بھی نہیں کر سکتے اللہ فرماندہ میں انہوں نے رزق بھی دینا با
میں انہوں نے رزق بھی دینا وا تو تانوں انہاں دی زندگی دا شعور بھی کوئی نہیں ہے. ہن بات نو انتہائی توجہ نال سننا ہے. شہید زندہ نے انہاں دی زندگی اور حیات نص قرآنی تو ثابت ہے. جڑا بندہ انہاں دی حیات دا منکر ہوئے وہ دائرہ اسلام تو خارج ہے. ہن بات توجہ کرنے والی یہ ہے کہ جڑے لوگ کہندے نہیں جی نہیں یہ کوئی علی مشکل کشا نہیں, کوئی زندہ نہیں ہے. میں کہنا علی بھی شہید ہے, عمر بھی شہید ہے, عثمان بھی شہید ہے, حسین بھی شہید ہے. تے جتنے شہید نے سارے زندہ نے تے انج زندہ نے کہ رزق بھی رب انہاں نوں عطا کرتا ہے. پتہ چلیا شہیدان دے رستے تے بھی وہ چلے گا جڑا شہیدان نوں زندہ بھی مننے, شہیدان نوں زندہ بھی مننے, انہاں واسطے رزق بھی مننے. سانو کہندے لو جی تسی ختم پڑھ پڑھ کے بخش دے ہو, مردیاں قبر چار سے کی کرنی ہوندی. میں کہا اللہ پہندا شہیدان نوں میں دنو نہ قبر تو کرنی. سمجھ آئی ہے یا نہیں آئی؟ انہاں قبر کی کرنی ہوندی ہے تے جڑی لوڑ شہیدان نوں ہوندی وہی لوڑ ساڈے. بات سمجھ آئی ہے یا نہیں آئی؟ تو تھوڑا جا بولو آج میرا موڈ کوئی نہ ڈولے میں یہ پاس جانتے. اللہ تو جڑا شہداء دی جڑا بندہ ایک کہندا ہے کہ علی کر کچھ نہیں سکتا, علی نے مشکل کشا نہیں کیا جا سکتا, ہمارے کے مٹی سے مل گئے نے تو کیا او ولا تقول لمن یقتل دا انکار نہیں کر رہے. حیات شہداء دا منکر نہیں, عمر فاروق دی حیات دا منکر, عثمان غنی دی حیات دا منکر, مولا علی دی حیات دا منکر. تو مڑ اگلی گل ہے کہ جندہ کلمہ پڑھنا لے زندہ نہیں ہو, نبی مردہ کے شہید میں جتنے بھی بلند مقام تے پہنچ جائے امتی ہی رہے گا, نبی نہیں ہو سکتا. کافر ماریا جاوے ایسی انہوں فنار کہنے ہیں, واصل جہنم کہنے ہیں, دوزخی کہنے ہیں. کیوں انہیں کلمہ نہیں پڑھیا؟ پتہ چلیا صرف جنگ چ مارے جان دا نا شہید نہیں, حضور دا غلام بن کے ماریا جائے تو پھر شہید ہے. تو جیتے غلام زندہ نہیں ہو نبیوں دا امام کنا زندہ نہیں. شہید ہوں واسطے مصطفیٰ دی غلامی ضروری ہے. جو مصطفیٰ دی غلامی نہیں تو کوئی شہید کائنات نہیں ہو سکتا. امام جلال الدین سیوطی علیہ رحمت نے شروع صدور ایک واقعہ لکھیا. آپ فرماندے نے ایک بندہ سی دا میاں بیوی کوئی رہندا بیٹا سی, وہ کسی جنگ کے شہید ہو گیا. ماں باپ نے بڑا صدمہ. ماں جڑی سی انہیں مکان دے چھت تے چڑھ کے اپنے بیٹے دا رس پتہ بھی ایسے انہوں کو شہید ہو گیا ہے جان دی بھی سی, لیکن پھر ماں باپ دی محبت جڑی ہوندی ہے اس دی پھر کوئی مثال نہیں ہوندی. وہ اپنے بیٹے دا انتظار کر دی رہندی ہے. ایک دن ایسا ہویا کوئی چھت تے کھڑی ہے تو انہوں دوروں ایک سوار گھوڑی دے اوپر آندا نظر آیا اپنے مکان دی طرف. جدوں وہ سوار قریب آیا نا اس نے انج محسوس ہویا نا کہ جویں ساڈا بیٹا آندا پیا. انہیں اپنی بیوی نوں کہا دوویں میاں بیوی اکٹھے ہو گئے, آواز ماری کہ ساڈا بیٹا آندا پیا. جدوں وہ قریب آیا امام سیوطی لکھدے نے کہ ویکھ کے حیران ہو گیا کہ واقعی ہی انہاں دا بیٹا سی جڑا کئی سال قبل جنگ شہید ہو گیا. انہیں آ کے سواری روکی, گھوڑے دے اوپر سوار ہے, مکان دے باہر سواری روکی, سواری تو اتریا, گھر چ آیا, ماں باپ نوں ملیا. جدو وہ ملے انہوں نے یقین آوے. ماں باپ نے پوچھا بیٹا تو تے شہید نہیں سو ہو گیا؟ انہوں نے کہتی اماں جی میں واقعی شہید ہو گیا سا, لیکن آج ایک مسلمان شہید عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ نے انہوں دا انتقال ہے. رب تعالیٰ نے تمام شہیدوں نے حکم دیتا کہ عمر بن عبدالعزیز دے نماز جنازہ شامل ہو. تو میں نماز جنازہ پڑھن واسطے آیا سا, لنگ کے جا رہا سا, سوچیا ماں باپ نے ملتا ہی کیوں نہ جاواں اس واسطے قرآن پاک سوچا ماں باپ کو ملتا جاما. ایک عام ہوئے وہ دنیا تو چلا جائے, شہید ہو جائے, تو وہ زندہ بھی ہے, گھوڑی دے سوار ہو کے اپنے گھر آ بھی سکتا ہے, ماں باپ نو مل بھی سکتا ہے, صرف قبر دی حد تک کی محدود نہیں رہندا, جتھے چاہے آ جا بھی سکتا ہے. تو جدوں اے شہید زندہ نے تو مولا مرتضیٰ دا مقابلہ کون کر سکتا ہے؟ عمر فاروق عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی عظمت اور شان اور انہاں دی شہادت دا مقابلہ کون کر سکتا ہے؟ بات آگے بڑھائیے. چوتھا اگر ہوئے بس صالحین, فرمایا جنہ تے میں انعام کیتا ہے او ولیاں دا گروہ, او ساتھ تو جواب مڈوائے نہیں کسے کو. ہماری صاحب انہاں دا پتر بھی نال ہوئے, گڈی چ بیٹھے, گنبد جا ایک دربار جا نظر آیا, نکا جا پتر سی, انہیں پوچھا ابا جی ہے کی ہے؟ اس ایک پتر دربار ہے.
انہیں آکھا بھائی دربار کش ہوندی؟ اس آکھا پتر یہ بریلوی ہوندے نا اے ناندے پیر شیر ہوندے نا بزرگ تے اس آکھا ابا میں تو پیران دا بھی کوئی نہیں پتا اس آکھا پتر پیر جڑے نیک متقی پرہیزگار لوگ ہوندے نا انہاں نوں اے پیر مندے نے تے او فوت ہو جاندے نے تو ناندا پھر دربار پڑھاندے نے اے انہاں دا دربار ہے ٹھیک ہے سفر جاری رہا اگاں کسی اور بزرگ دا مزار آ گیا اس مڑ پوچھیا پیو آکھیا پتر اے بھی بریلویاں دے کسی پیر دا دربار ہے اگاں ایک 3-4 جلے گزرے نا او پوچھدا گیا ابے اور ہندس دے گئے کہ بھی بریلویاں دے پیر دا مزار ہے اے بھی بریلویاں سنیاں دے بزرگاں دا مزار ہے او جلے 4-5 پوچھ رہا نا اس آکھیا ابا اے کوئی ساڈے وچ بھی ہویا یہ سارے انہاں دے گل سمجھ آئی ہے جی نہیں آئی چوتھا پنجواں میں نے پوچھ دیا یہ سارے ایدے ہی نہیں کہ کوئی ساڑھے بیچ بھی ہے تو چوتھا کرو ہوئے جڑا مردو ساتھ تو سوا لگ پو بغداد شریف تو لے کے تو میرے علی تک سمجھ آئی نا جی جتنا بھی اولیاء کرام دا سلسلہ ہے سب دے سب اہل سنت و جماعت اللہ فرماندہ ہے انہاں دے رستے دے اوپر چلو گے تو پھر اللہ تعالیٰ فرماندہ ہے اے وہ لوگ نے جنہاں تے میں انعام کیتا ہے انہاں دے رستے اوپر چلو گے تو اے وہ رستہ جہاں سدھا جنت دی طرف جاندہ ہے اے میرے انعام یافتہ لوگ نے میرے بھائیوں بزرگوں دوستوں نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم دے اختیارات دی حضور علیہ السلام دی حیات دی بھی بات علامہ صاحب میرے تو قبل کر رہے تھا میرے بھائیوں بزرگوں دوستو جتو تک تعلق نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم دی حیات دا ہے جتو تک تعلق میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی نسبت عالیہ دا ہے اس دے کیا کہنے میں بھی ایک اشارہ بلکہ پہلے ہی حیات النبی تے میں ایک اشارہ کر چکیا ہوں قرآن مجید دلالت النص تو حیات انبیاء دا ثبوت ہے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا الانبیاء احیاء فی قبورہم یصلون حدیث صحیح ہے کم از کم ایک درجن تو زید محدثین نے اس حدیث نو صحیح لکھا ہے سرکار نے فرمایا اللہ دے نبی اپنی قبراں وچ زندہ بھی ہوندے نے انہاں دے وچ نمازاں بھی ادا کردے نے پھر نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم دے اختیارات اور حضور علیہ السلام دے خدا داد شان دے کیا کہنے اختیارات میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے اے ہیں کہ اللہ دے نبی علیہ السلام نے چاہیا تے اپنے غلام نو 2 نمازاں معاف فرما دیتی ہیں حدیث پاک ابو داؤد شریف وچ موجود حدیث پاک مسند احمد وچ موجود ہے حدیث پاک صحیح ابن حبان وچ موجود ہے اس تو علاوہ دیگر کتب حدیث کے اندر حدیث پاک موجود ہے صحابی رسول حاضر ہے یا رسول اللہ میرے کو ٹائم ہی نہیں ہوندا میں 5 پڑھ نہیں سکتا حضور نے فرمایا 2 تینوں میں معاف کیتیاں 3 تو پڑھدا رہی جنت دی ضمانت تیری میں دینا کہ کائنات وچ کوئی ایسا مولوی کوئی ایسا شیخ الحدیث کوئی ایسا پیر ہے جڑا اپنے مرید نو آکھے بتے نو اونج ایک گل ہے آپ کو نہیں پڑھتے نہ مریداں میں چھٹی دے سمجھ آئی نا لیکن کوئی ایسا نظر نہیں آئے گا جنہا لکھ کے دے سکے جناب کہ تینوں میں 2 نمازاں معاف کیتیاں نے ایک کسی نے اختیار نہیں فرض رب نے کیتیاں نے لیکن میرے نبی کریم علیہ السلام دی شان ہے کہ کملی والے آقا جنہوں چاہنے نمازاں معاف بھی فرما یہ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دا اختیار ہے اور حضور علیہ السلام اللہ اکبر کبیرہ ستونے حنانہ دی گل کر رہے سن علامہ غلام یاسین صاحب کہ وہ کھجور دا خشک تنا ہے تو انہوں نبی پاک علیہ السلام نے جنت عطا فرما دیتی سرکار کریم علیہ السلام نے انہوں فرمایا بے گل کر اتھے جانا چاہنا رہنا چاہنا یا جنت جانا چاہنا ہے تو نبی پاک علیہ السلام دی بارگاہ دے چوں نے عرض کیتا کہ سونیا میں جنت جنت حدیث تسی اگے سن چکے ہو اور باتیں دے کہ خشک تنا کھجور دا ہے سکا ہے وہ رننا کیوں وہ دے رون دی وجہ کیسی وہ دے رون دی وجہ ایسی کہ وہ دے نال ٹیک لگا کے حضور علیہ السلام خطبہ ارشاد فرمان دے سن مسجد نبوی شریف دے حضور علیہ السلام اپنی پشتی انور بلکہ میں ٹیک بھی اس نے کہنا مناسب نہیں سمجھتا کیونکہ جہان حضور دی ٹیک تھی حضور نو کسی دی ٹیک دی لوڑ کوئی نہیں سمجھ آئی نا سرکار کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس دے نال اپنی پشت مبارک لگا کے خطبہ ارشاد فرمان دے سن صحابی رسول ممبر لے آکے حضور دی بارگاہ پیش کیتا جدوں سرکار ممبر تے جلوہ گار ہوئے کھجور دے تنے نے رونا شروع کر دیتا جدوں او رونا صحابہ ایک حدیث پاک دے باقاعدہ الفاظ نے صحابہ اکرام فرماندے ساری مسجد نبی شریف وچ رون دی آواز آن لگ پئی اسی حیران ہو کے سجے خبے خیال کیتا
رونا بندہ نظر کوئی نہ آواز آئی جا رہی ہے. حضور علیہ السلام نے فرمایا میرے غلامو ایک کھجور دا تنا روندا ہے پیا. سرکار نے منبر تے بیٹھا جو قریب سی محراب دے وچ حضور نے اودوں پہ ہاتھ رکھیا. صحابہ کرام فرماندے جویں چھوٹا بچہ رو رہا ہوے نے. صحابہ کرام دے الفاظ نے صحیح اپنا شفا شریف اندر قاضی یاد نقل کیتے ہیں کہ جے بچے نے پھر ماں اپنی گود وچ اٹھا لوے نا تے بچہ ہچکولے لے کے سسکیاں لے کے چپ کردا ہے. صحابہ کرام فرماندے نے انج سسکیاں لے کے تے ہچکولے لے کے اس کھجور دے تنے نے خاموشی اختیار کی. اسی ہوندیاں ہچکیاں نو سنیا اپنے کناں دے نال. وہ چپ کر گیا. حضور علیہ السلام دے دستے انور دے نال سرکار نے فرمایا کیوں روندا پیا؟ سنیا اگے مینوں تواڈے نال لگن دی شرف حاصل ہو جاندا سی, اج اس تو محروم ہو گیا ماں, اس واسطے تواڈی جدائی دے اندر پیا روندا ماں. تو علماء فرماندے نے بندیاں جے کھجور دا سکا ہے تنا حضور دی جدائی وچ روندا ہے تے مڑ غلام نو تو زیادہ چاہیدا ہے کہ اپنے نبی دی جدائی دے اندر ہویا. غلام دا تے زیادہ حق بندا ہے. میرے نبی علیہ السلام دی حضور کھجور دا تنا رونا ہے نا تے میرے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا گل کر کی چاہنا ہے؟ جی چاہویں تے میں تینوں ایتھے ہریاں بھریاں کر دیواں تے میرے غلام تیرا پھل کھان گے. جی دے تو چاہویں تے میں تینوں جنت وچ بھیج دینا وا. ہن کھجور دا تنا ہے. میرے نبی پاک علیہ السلام نے یہ نہیں فرمایا, نہ کوئی حدیث پاک دکھا سکتا ہے کہ حضور نے فرمایا جی تو چاہویں تے میں اللہ دی بارگاہ وچ عرض کرنا وا اللہ تینوں ہریاں بھریاں کر دے. حضور نے فرمایا نہ جی چاہویں تے میں تینوں ہریاں بھریاں کر دینا, جی چاہیں تو میں تینوں ہریاں بھریاں کر دینا. معلوم ہے نبی پاک علیہ السلام اللہ نے طاقتاں ساریاں عطا فرمائیاں ہیں نا سونے چان تے میرے کریم آقا علیہ السلام کھجور دیاں خشک تنیاں نو بھی ہریاں بھریاں فرما دین. تشریف لا جلا ماشاءاللہ آجو جی ماشاءاللہ. ماشاءاللہ ہون تو کچھ حوصلے سے ہو جا سکے. اللہ اکبر. میں بات ہوں ذرا کلوز کر. سرکار کریم علیہ السلام نے فرمایا میں تینوں ہریاں بھریاں کر سکنا ماں. کریم آقا علیہ السلام نے حکم ارشاد فرمایا انہیں عرض کی تھی سنیا میں نے جنت عطا فرما دے. یہ اگلی گل بھی تساں ساری سن لیے. اور میرے نبی پاک علیہ السلام دی نسبت دا اے مقام ہے. او دے عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے خالق کائنات نے ارشاد فرمایا حضرت مریم جدوں تشریف لے گئیاں آپ نے کھجور دے خشک جڑا سی درخت او دے نال ٹیک لگائی. اللہ تعالیٰ فرماندا وَهُزِّي إِلَيْكَ بِجِذْعِ النَّخْلِ تُسَاقِطُ عَلَيْكِ رُطَبًا جَنِيًّا کہ جدوں حضرت مریم رضی اللہ تعالیٰ نے کھجور دے تنے دے نال ٹیک لگائی تے آپ دی نسبت دی برکت دے نال او کھجور دا سکایا درخت ہریا بھریا ہو گیا. تو جتھے حضرت مریم دا ہاتھ لگ جائے تو وہ درخت ہریا بھریا ہو جاندہ ہے. جتھے نبیان دے امام دا ہاتھ لگ جائے وہ درخت کیوں نہیں ہریا بھریا ہو جائے؟ اس لیے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا جی چاہویں تو میں تینوں ہریا بھریا فرما دوں. یہ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دا اختیار ہے. پھر وہ خشک تنا او دے کول جان بھی کوئی نہیں, او دے کول زبان بھی کوئی نہیں, لیکن جدو نبی پاک علیہ السلام چاہنا کہ حضور انہاں نال بھی گلاں کر لیندے جنہاں دے وچ جان بھی کوئی نہیں ہوندی, جنہاں دے وچ زبان بھی کوئی نہیں ہوندی. حضور نے گل کیتی بھی دی گل نو سنیا بھی. آخر جملے نے بڑی توجہ نال حضور نے کھجور دے تنے دے نال بات کیتی بھی اور دی بات نو سنیا بھی. ہن جدے نال حضور گل کر رہے نے او دے وچ جان بھی کوئی نہیں تے او دے کول زبان بھی کوئی نہیں. پھر بھی حضور مخاطب نے او پتہ چلیا میرے نبی جنہاں کو زبان ہے ہی کوئی نہ تے جے انہاں دی سن سکدے نے تے جنہاں کو زبان ہے انہاں دی کیوں نہیں سن. بات سمجھ آئی ہے کہ نہیں ہے؟ جنہ کو زبان ہی کوئی نہیں جنہوں وہ اپنی زبان حال دے نال زبان قال ہوندی ہے اے تے زبان حال ہوندی ہے بندہ دل دی زبان دے نال. تے اس کھجور دے تنے کو زبان ہے ہی کوئی نہ تے جدوں حضور نے او دی سن لئیے تے جنہ غلاماں دے کو زبان ہے تے پھر وہ حضور دی بارگاہ جو استغاثہ پیش کر دیں کریم آقا کیوں نہ کرم فرمان گے اپنے غلاماں دے اوپر. اللہ اکبر کبیرہ. ایک بات کی تھی علامہ صاحب نے علی مع القرآن والقرآن مع علی کہ حضور نے فرمایا علی قرآن دے نال ہے تے قرآن علی دے نال ہے. اتھے ایک بات انہاں دی تساں نے سماعت کر لئی. حضور نے فرمایا قرآن علی دے نال تے علی قرآن دے نال ہے. تو ہن اگا مڑ دو گروہ نے ایک قرآن نال کوئی نہیں دوجا علی نال کوئی نہیں. سنی ہے جڑا قرآن دے نال بھی ہے تے علی دے نال بھی ہے. سنی ہی ہے جڑا قرآن دے نال بھی تے علی دے نال بھی ہے. تے حضور نے فرمایا قرآن علی نال تے علی قرآن نال. اور بعض لوگ علی علی کر دیں قرآن دے بڑو گاٹھیوں ہی منکر سمجھائی بڑو گاٹھیوں ہی منکر نے. تو انہاں دے بطلان واسطے یہی بات کافی ہے کہ تواڈے کول علی تا ہے قرآن کوئی نہیں. بظاہر حقیقت جو بھی کوئی نہیں.
سمجھ آئی نا؟ بظاہر علی تو ہے، قرآن کوئی نہیں، پر سنی ہوئے جنہاں کو علی بھی ہے تو قرآن بھی ہے۔ آکھے جی علی رکاب تے پیر رکھ دیں تو قرآن شروع کر دینے، تو دوسرے پاسے جاندیاں نو قرآن پاک ختم ہو جاندہ ہے۔ باقی تو انہوں نے اصل لدہ ہی کوئی انہوں نے ختم کی نہیں کیتا۔ سمجھ آئیے کہ نہیں آئی؟ تو انہوں نے اصل لدہ ہی کوئی، میں کہا ہوتا دسو یہ کدھرے اوہی تو نہ ختم کر دے جڑا ساڑھے۔ اچھا قرآن علی نال تے علی قرآن دے نال، ہن اے قرآن وہی نہیں جڑا صدیق تے عمر فاروق نے جمع کیتا۔ بات تم مزید سمجھو۔ عبدالحمید چیسا فرماندے نے سلوڑے سنوڑے والی قوم آئی ایسی پاس گئے اسے۔ بات تم توجہ نال سماعت فرماؤ کہ قرآن علی دے نال، علی قرآن دے نال ہن حق دی نشانی ہے بے علی قرآن تو منے نہیں تے قرآن علی تو منے نہیں ہے۔ ہن جڑا علی قرآن نال تے جڑا قرآن علی نال ہے نا، اس قرآن نو جمع صدیق تے عمر فاروق نے کیتا ہے، تے جتنی دیر تک صدیق تے عمر نہ مناں گی علی نال قرآن نو کیویں منوں ہے؟ نہیں سمجھ آئی؟ جتنی دیر تک صدیق تے عمر نو نہ منیے اتنی دیر تک تو علی دے نال قرآن نو کیویں مننا ہے؟ لہذا پہلے صدیق نو مانا، پھر عمر نو مانا، پھر عثمان نو جامع قرآن مانا۔ جدو قرآن مکمل من لے گا ہن قرآن نو علی دے نال مان کے علی نو قرآن دے۔ اور اے ہے عقیدہ اہل سنت و جماعت۔ اللہ کریم تو میری حاضری اپنی بارگاہ دے اندر قبول و منظور فرمائے۔ میرے کلو دوران گفتگو کسی بھی قسم دی کوئی لفظی معنوی غلطی ہوئی ہوئے، اللہ تعالیٰ میں گناہگار ہوں، اس دی معافی عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم محمد رسول الله قال الله تبارك وتعالى في مقام آخر ان الله وملائكته يصلون على النبي یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ محبت نال عقیدت نال بہواز بلند درود پاک پڑھیں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلا آلک و اصحابک یا جد الحسن والحسین۔ گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا، ناقصاں را پیر کامل کاملاں را رہنما۔ خطاب دا ٹائم بالکل ہے ہی کوئی نہ، اور میرے تو پہلے کافی سارے خطاب ہو گئے ہیں، کمی کوئی رہی بھی کوئی نہیں، تو میں بھی حاضری لگوا دینا، سمر ناراض نہ ہو جائے۔ اللہ سونا اس بچے دی محبت میں قبول فرما کے دے گھر کاروبار مال جان اولاد کی برکت فرمائے۔ میں شان صحابہ تے چند شعر پڑھنا، محبت نال سن لے سو انشاءاللہ فائدہ ہو سی۔ صحابہ میرے پیرن، صحابہ میرے پیرن، یہ سنیاں دا عقیدہ ہے، ٹھیک ہے نا؟ صحابہ میرے پیرن، صحابہ میرے پیرن، تو سمجھ بولو صحابہ میرے پیرن، صحابہ میرے پیرن، رسول دے وزیر زمانے دے امیر، بڑے ہی دل پذیر، ابو بکر دیوا صداقت، عمر دیوا عدالت، غنی دیوا سخاوت، علی دیوا شجاعت، اے دین دے فقیہ، قرآن دی تشریح، قرآن دی تفسیر، صحابہ میرے پیر، صحابہ میرے
اے صرف شیر نہیں سنیاں دا عقیدہ کی سن عمر پاک نال سنی پیار کتنا کر دینے عمر دا کون سانی عدل دی حکمرانی اے نیل دی روانی عمر دا کون سانی عدل دی حکمرانی اے نیل دی روانی عمر دا کون سانی عدل دی حکمرانی اے نیل دی روانی زمانے دے چرچا چلائے خشک دریا عمر دی تحریر صحابہ میرے پیر صحابہ چھ گھنٹے گڈی چلا گیا خود تو میں دوڑائیے میں کہ چلو 11 بجے پہنچ جاواں جلد سے پہنچ جاواں اس نیت نہ ٹھیک ہے تے گنجائش کوئی نہیں اگلا شعر بھی سن لو چلو تانوں سنا دینا ہے تانوں بھی دنگے سناندا ہے بھائی جی میں تساں ککڑیاں نہیں بیٹھی ہوئیاں جی میں بندہ کوئی امانت دے طور تے رکھ گیا بھائی تانوں کوئی مسکرا کے بولو سبحان اللہ اگلا شعر بھی سن لو ہاں بولو سبحان اللہ میرے نبی دا یار عثمان حشر نو کامیاب حساب نہ کتاب سوال نہ جواب حشر نو کامیاب حساب نہ کتاب سوال نہ جواب غنی دے ذمہ چاہے اعلان فرمائے سراج منیر صحابہ میرے پیر صحابہ چلو میں تو گڈی چلا گیا 5 گھنٹے گڈی دی ڈرائیونگ پر تسا میں نو گڈی تو لایا نہیں اجے بھی میں ڈرائیونگ دے بیٹھا ہے تسا لا لیندے تے پھر تے میں کچھ کردا مسکرا کے بولو سبحان اللہ ہاں علی دی گل آگئی کون علی علی ہے میرا رابر بولو سبحان اللہ اسا نبی دے ہر یار نال پیار کرنے علی نال بھی سنی پیار کردا ابو بکر نال بھی سنی پیار کردا عمر نال بھی سنی پیار کردا عثمان ذوالنورین نال بھی سنی پیار کردا بیلیا اے احمد رضا دے نوکر نے تیرے نبی دے در والے دے بھی غلام نے نبی دے گھر والے علی ہے میرا رہبر غیور دے بغادر علی ہے فاتح خیبر کفار دیر کیتے زبر تو زیر کیتے علی دی شمشیر صحابہ میرے پیر نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ حیدری میرے تو پہلے میرے بھائی جان نے بڑے خوبصورت انداز خطاب فرمایا ہر لحاظ نال میرے تو افضل نے اللہ نے علمی حوالے نے خطابت بھی آپ دی بہت خوبصورت ہے گھنٹہ نہ لوا اور تو ناراض کرنے نے میرے حضرت بابا فرید الدین مسعود گنج شکر رحمت اللہ علیہ نہ واقعی یہ فرمائش کرنا چاہتے ہیں میں سنا دینا حضرت فرید الدین مسعود گنج شکر رحمت اللہ علیہ آپ گھروں نکلے دوپہر دا ویلا درخت تھلے آرام پہ کر دن جدو آنکھ لگی نا اللہ دے ولی دی چڑیاں دا ایک گروہ آکے درخت بیٹھ گیا چڑیاں نے چہچہانا شروع کر دیتا فرید دی نیند اچھ خلال لایا اک کھلی نا منہ وچ نکلیا مر جاؤ کیوں نہیں پیاں سون دے دیا
اللہ دے ولی دی طرح طاقت تے ویکھو بس منہ وچوں نکلن دی دے رہی چڑیاں پھڑکیاں زمین تے ڈگیاں مر گئیاں بڑی توجہ کرنا فرید پھر ستا نہیں ویکھیا پرندے مر گئے نے دعا کی تھی مالکہ میرے منہ وچوں نکلے بھئی مار دے ہن میں ہی دعا پہ کردا انہوں زندہ کر دے چڑیاں اڑیاں درخت بیٹھ گئیاں یہ واقعہ میں کدھر پڑھیا تھا نہیں ایک عالم صاحب کو سنے ہیں تو واقعہ بہت ہی پیارا ہے فضیلت دے حوالے نال اور عورتوں واسطے بڑا زبردست واقعہ ہے حضور دے غلاموں اچھا فرید پھر ستا نہیں اگے گیا دوپہر دا ویلا ڈیرے تو کتا نکلیا فرید دے پیچھے لگ گئے کتا بھونکدا پہ فرید نے پیچھے ہٹایا کتا ہٹیا نہیں ایک وار دو واری تین واری جدو کتا ہٹیا نا فرید نے دل وچ خیال کیتا کہ دے نال وی چڑیاں دی گل نہ کراں میری جان جو نہیں پیا چھڑدا اجے بولیا نہیں فرید ڈیرے تو مائی بول کے آندی فریدہ زبان سنبھال کے گل کریں جنگل دیئے چڑیاں نہ سمجھیں کتا سائیاں آلہ ہے اب بات سمجھن والی اگلی مائی حیران مائی نے بولی تے فرید حیران ہو گیا کہ میں تے گل کیتی نہیں مائی نو کی میں پتہ لگ گیا بلیا توجہ کر جنہوں اللہ طاقت دیندہ ہے نا میاں صاحب نے ہمیں تو نہیں فرمایا جے رب دل دیاں اوہ اکھیاں دے وے چانن خوے ولی نو ہر شے نظری آوے کیا نیڑے کیا دورو ولی نو ہر شے نظری آوے کیا نیڑے کیا دورو فرید حیران میں بولیا نہیں مائنوں کی میں پتہ لگ گیا بڑی توجہ فرید مڑیا ڈیرے وال میری ماما تے بہنا بیٹیاں خصوصاً توجہ کرن ڈیرے وال مڑیا آدھا ماں میں منہ وچوں کوئی گل کیتی نہیں تینوں کی میں پتہ لگ گیا ہے تینوں اے مقام کتوں ملیا اے عزت کتوں ملی ہے اے شہرت کتوں ملی جدوں اتنی گل ہوئی مائی دی آنکھاں وچ اچھرو آ گئے رو کے آندی ہے اے فریدہ اے بات راز والی ہے ساری عمر نے چھپا کے رکھی کسے نو راز دسیا نہیں کہ میں نو شان کتوں ملی ہے اے مرتبہ کتوں ملیا پر تیرے کولو چھپا نہیں سکتی کیونکہ تو پچھن والا فرید ہے ایک باری بولو چو سبحان اللہ اچھا اماں بول عزت کنج ملی شان کنج ملی مائی آندھی ہے میرے بچپن دا زمانہ گزرے آؤ جوان ہوئی میری شادی جدو میری ماں باپ نے کر دیتی میں اپنے دلہے دے نال گھر چلی گئی پہلی رات آئی رات دا ٹائم ہے ادھی رات دا ویلا میرے خامن دیا کھلی میں نو اکھ دا پانی پلا میں پانی لین واسطے گئی گھر نواں گئی میں نو پانی ملیا نہ کافی دیر لگ گئی جدوں پانی ملیا واپس آئی میرے خامن دی اکھ لگ گئی میرا خامن سو گیا عقل نے آکھیا صد مارتے جگہ عشق نے آکھیا صد نہ ماری اے دا مقام بڑا اونچا ہے اے دی شان بڑی اونچی ہے اے حاکم ہے اے تیرا مجازی خدا ہے اے دا مرتبہ تیرے تو آلہ ہے میں صد نہ ماریا فریدہ میں پانی لے کے خامن دے سرحانے کھڑی ہو گئی اپنے میاں دی خدمت کھلو گئی آج تے بی بی گل ہی نہیں سن دیا میں گل اس عورت دی پیا کرنا جس نے اپنے خامن دی عزت کی توجہ کرنا
جس نے خامن دی عزت کی تھی، خامن دا احترام کیتا. فرید میں پانی لے کے کھلوتی، ادھر رات بھی گزر دیئے، کھلوتی خامن دی خدمت چاہ، ادھر میرا سینہ پیا روشن ہوندہ ہے. تو سن بولو چاہ سبحان اللہ، توڑی سبحان اللہ تو بھی سبحان اللہ. اچھا بولو سبحان اللہ. فریدہ پھر رات گزری، جدوں صبح مؤذن نے اذان دیتی، میرے خامن دی اکھ کھلی، میرے ولوے خدے میں پانی لے کے کھلوتیاں. جدوں میرے ولوے دائے پانی پکڑیا، پیتا سینے وچ ٹھنڈ پئی. آدھے کرمالیے ساری رات کھلوتی رہی ہے. میں آکھیا کیوں نہ کھلون دی، تو میرے سر دا تا دے. او فریدہ میرے خامد نے ہاتھ چاہ کے دعا کی تھی، مالکہ میں اپنی بیوی کے راضی ہو گیا، تو ہی راضی ہو جا. جدوں میرے خامد منہ وچ یہ گل نکلی تے میں اپنے توجہ کی تھی اپنے دل وال تے میں نو کیے پیا نظر آندا ہے. جو کچھ ملیا میں نو خامن دی خدمت چ ملیا ہے، جو کچھ ملیا خامن دی تابعداری چ ملیا. میں توجہ کی تھی تے میں نو کیے پیا نظر آندا. پیرے باؤ نے بڑا سونا ترجمہ کیتا، کی پیا نظر آندا ہے. اے بی بی بول کے آندی ہے، اے تن رب سچے تیرے اندر آبے حیاتی شوق دا دیوا بال اگرے مطلب پہ یار کھڑاتی مرن تو پہلا مر گئے حضرت باغو جنہ عشق دی رمز پچھاتی نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ. استادی بیٹھنے میں چلو کم ہو گئے تھے، دعا کروا لیں گے استاد. اچھا ہاں ٹھیک، اللہ سونا سب دی محبت قبول فرمائے. خوش ہو جاؤں یار خیر سے. ٹھیک ہے اب ایک کتنے بندے ہیں. ظفر صاحب نے بھی خطاب کیتا، یاسین صاحب نے اور پھر کیا اللہ دے مدد 3-4 خطیب تے کتنے بھی نہیں ہوندے. ہاں تو تیرا ریکارڈ تو بنایا جائے اس گلی. نماز فرض ہے ہر مسلمان تے. تو میرے آقا نے فرمایا نماز میری اکھاں دی ٹھنڈک ہے، نماز دین دا ستون ہے. ایتھے غلام نماز پڑھے گا میرے آقا دی اکھاں ٹھنڈک مدینے چ مل سی. ٹھیک ہے، نماز کسی نو بھی معاف نہیں. ٹھیک ہے،
اس واسطے نماز دی پابندی کرو نمازی دے رزق دی برکت ہوندی ہے جڑا نماز دی پابندی نہیں کردا او دے رزق دی برکت نہیں ہوندی اس واسطے میرے بھائیو نماز دی خود بھی پابندی کرو اپنے گھر بھی نماز دی تلقین کرو میرا مالک عمل دی توفیق عطا فرمائے وما علینا الا البلاغ بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ واصحابہ وبارک وسلم وصلی علیہ صلاة و سلاما علیکہ یا رسول اللہ وسلم علیکہ یا حبیب اللہ میرے مالک مولا جو تلاوت قرآن پاک ہوئی تیرے پیارے محبوب کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں ناشریف کا نذرانہ پیش کیا گیا رب العالمین جو بیانات ہوئے واضح و نصیحت کی گئی جو ہمارے بھائیوں نے محفل پاک کا اہتمام و انتظام کیا رب العالمین جو احباب پڑھنے سننے کے لیے تشریف لائے سب کی حاضری اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما میرے مالک مولا صدقہ محبوب کریم علیہ السلام کی زلف عنبرین کا جتنے بھی احباب پڑھنے والے تشریف لائے محفل میں سب کے مال میں جان میں علم میں برکتیں عطا فرما جتنے احباب سننے کے لیے تشریف لائے میرے مالک مولا سب کو دین دنیا کی بھلائی عطا فرما دارین کی سعادتیں عطا فرما رب العالمین کریم آقا علیہ السلام کی نالین مقدس کا صدقہ بے اولادوں کو نیک سال اولاد عطا فرما اس گھر میں اپنی رحمتوں برکتوں کو نزول فرما اہل خانہ کو گھریلو ناچاکیوں پریشانیوں مصیبتوں دکھوں تکلیفوں سے صدقہ محبوب کی زلفوں کا نجات عطا فرما میرے مالک مولا تمام علماء حق اہل سنت و جماعت کمبلا ان کا سایہ ہمارے سروں پر قائم و دائم فرما رب العالمین محبوب کریم علیہ السلام کا صدقہ جن بھی دوستوں نے محفل پاک کے اندر کسی بھی لحاظ سے شرکت کی حصہ ڈالا صدقہ محبوب کریم علیہ السلام کا سب کو میرے مالک مولا حرمین شریفین کی بار پر حاضر نصیب فرما طواف بیت اللہ نصیب فرما روضہ رسول اللہ کی حاضر نصیب فرما میرے مالک مولا ہمارے دوست ہمارے بھائی علامہ محمد بن صابین کے علم میں عمل میں برکتیں عطا فرما صدقہ محبوب کریم علیہ السلام کا رب العالمین جو ہم مانگ سکتے ہیں وہ بھی عطا فرما جو نہیں مانگ سکتے ہمارے لیے دنیا و آخرت میں بہتر ہے وہ بھی عطا فرما جس کسی نے بھی دعا کے واسطے یا رب کہا کر دے پوری آرزو ہر بے قسم مجبور کی یا الہی جب تک میرے جسم میں یہ جان رہے تجھ پہ صدقے تیرے محبوب پہ قربان رہے اور کچھ رہے یا نہ رہے پر یہ دعا ہے کہ امیر وقت آخر سلامت میرا ایمان رہے میرے مالک مولا جن مرحومین کے لیے دعا کے لیے کہا گیا صدقہ محبوب کریم علیہ السلام کا رب العالمین اس محفل پاک تلاوت قرآن مجید نعت خوانی واضح و نصیحت جو بھی تیرے رسول مکرم اور حضور علیہ السلام کی آل بیت اطہار کا رب العالمین ذکر خیر ہوا اس سب کا ثواب مرحومین کو پہنچا کر میرے مالک مولا ان کی قبروں کی منزلوں کو آسان فرما رب العالمین محبوب کریم علیہ السلام کا صدقہ مرحومین کو اس کا ثواب پہنچا کر میرے مالک مولا ان کی قبروں کو جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بنا کریم آقا علیہ السلام کے قرب و جوار میں جگہ عطا فرما رب العالمین قبر کی منزلوں کو آسان فرما قبر کو کلمہ پاک درود و سلام قرآن مجید کی تلاوت کے نور سے روشن اور منور فرما الہی بحق بنی فاطمہ کبر قول ایمہ کنی خاتمہ گرداوت امرد کنی ور قبول منو دستدا مانے آل رسول لی خمسۃ اطفی بہا حد الوباء الحاتمہ المصطفیٰ والمرتضی وابناہما والفاطمہ وصلی اللہ تعالی علی رسول خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم